المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب کو خوش آمدید. کل گلوب کورس ہماری کلاس الحمدللہ سلولی اینڈ گریجولی ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم بک 4 کی جو پیجز ہیں 394 394 سے لے کر انشاءاللہ 398 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے چاہوں گی کہ آپ سے کچھ سنوں، کچھ بات. پچھلی دفعہ بھی کچھ ہوم ورکس دیے تھے، کچھ آپ سے ریفلیکشنز کا کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شیئر کریں گے. تو پچھلے لیسن میں سے کوئی آپ نے کام کیا ہو، کسی سے کچھ شیئر کیا ہو، آپ شیئر کرنا چاہیں تو بتائیے، ہینڈ ریز کرتے جائیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں. سحرش انصاری آپ کا یہ. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 393 پہ یہ جو اسماء اللہ ہیں ان کی 3 اقسام ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی ذات کا نام رکھا کتاب میں، پھر بندوں کو پہچان کرائی. پھر دوسرا یہ تھا جو نام رکھے اللہ تعالیٰ نے ذات کے وہ فرشتوں کو ظاہر کیے اور اس کے علاوہ کتاب میں نازل فرمایا. اور تیسرا وہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے چھپا کے رکھے ہیں جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہیں. اور عمل کی ڈائری میں لکھی باجی یہی والی حدیث اس کے نیچے شفاعت کی جو حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کریں گے تعریف کے کلمات، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے ایسے بیان کریں گے، اور یہ الفاظ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بیان کریں گے. چلے الحمدللہ. دعا مانگی آپ نے؟ جی باجی دعا مانگی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آمین. شازیہ بابر آپ کہیں گی کچھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہوں گی، پچھلی دفعہ یہ جو دعا کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی نا، کہ ہم جو مسنون قرآنی دعائیں ہیں، یہ مسنون جو بھی دعائیں ہیں، اس کے ہم نا الفاظ چینج نہیں کر سکتے. تو جیسے کہ آپ کا ہوم ورک بھی تھا کہ دوسروں سے یہ دعا بھی شیئر کرنی ہے، ان کو اس پہ غور و فکر کرنے کا بھی کہنا ہے. تو میں نے کسی سے اس طرح شیئر کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں نا امتک وغیرہ نا اس طرح اپنا جب عورت کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم صیغہ چینج کر لیتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اس طرح تو نہیں کر سکتے، مسنون دعاؤں کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر آگے سے میرے سے اتنی بحث کی. وہ کہتی ہیں کہ پھر جو میت کی بخشش کی دعا ہے پھر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس میں بھی تو ہوتا ہے ہم صیغہ چینج کرتے ہیں. تو اسی طرح میت کی اور بھی دعائیں ہیں، اور جیسے ہوتا ہے فقہنا فی الدین، اور اس طرح اس کو بھی ہم کبھی واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کبھی جمع کا. تو پھر اس کو کس طرح کریں گے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح تو اس سلسلے میں بھی چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی مزید ذرا وضاحت کر دیں تاکہ میں ان کو مزید جواب بھی دے سکوں کہ اس طرح مسنون دعائیں تو چینج تو نہیں کر سکتے ہم، یا ان میں کچھ ہے گنجائش کہ کسی طرح ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایسا کریں اپنا سوال لکھ کے بھیج دیں ایڈمن کو، ہم اس پہ کوئی دلائل کے ساتھ بھیج دیں گے آپ کو. دیکھیں جب لوگوں نے پراپر طریقے سے حدیث کو نہیں پڑھا ہوتا ہے نا، تو ہاں اس جی میں یہ مسائل آتے ہیں، بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بس کہہ دیا کریں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میرا کام تو بتانا تھا، باقی یہ کہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ اس کو مزید پتہ کر کے بتا دوں گی. جو بھی کوئی میں کہیں نے اسی چینج طرح کیا جاتا ہے نا، ہاں جی اسی طرح جزاک اللہ خیر، کہیں چینج کیا جاتا ہے نا تو اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں چینج کرنے کی. وہ کسی اور جگہ پر کچھ مل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس حدیث میں نہیں مل رہا ہوتا، کہیں اور مل رہی ہوتی ہے وہ چیز، اس کی بنیاد پہ چینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی انشاءاللہ اس پہ بتا. آپ کا کام تھا بتانا، آپ نے بتا دیا. آپ کا اپنا شرع جی صدر ہے، بتا بس دیں. یہ کافی ہے. انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتانا ہوگا اور سجانا ہوگا تو کسی طریقے سے بتا دے گا. ٹھیک ہے اینڈ میں مجھے انشاءاللہ. اس طرح عجیب طرح مجھے نا دیکھی کہتی یہ کیا ہمیں نئی نئی باتیں بتا رہی وہ اس طرح تھوڑا اچھا عجیب چلیں رویہ دیکھیے، ہوتا ہے لوگ. ہاں جی اس میں نا ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں. ایک تھوڑی سی آئندہ سے یہ بھی حکمت کی بات کر لے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا نا بعض اوقات دین کا،
تو ان کے لیے کچھ ایسی چیز جو ہے نا وہ مشکل میں ان کو ڈال دیتی ہے. وہ تو آپ کے ساتھ فکر القلوب نہیں پڑھ رہے ہیں نا, وہ تو آپ کے ساتھ دیکھیں فکر القلوب میں کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ, کتنی حدیث کی بات ہاں پڑھ جی رہے ہیں نا. بالکل, بہت تو ایسے ذہن کھل رہا ہے. ہاں جب ذہن نہیں کھلا ہوتا تو یہ بحثیں ہوتی ہیں, اس سے گھبرائے نہیں, کوئی بات نہیں. نہیں, وہ تو بحث تو انشاءاللہ کی نہیں نا, میں بھی خاموش ہو گئی آگے سے. بہت میں نے کہا اچھا چلے کوئی کیا. بات نہیں, جیسے آپ کا دل کرتا ہے. لیکن مجھے اسی طرح معلوم تھا, بس ایسے بحث نہیں کی, بس الحمدللہ وہ گڈ, بس دیٹ از گڈ, چھوڑ دیا. دیٹ از گڈ. ہم، اور انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو دلیل کے ساتھ بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ جزاک. حیا کی. اچھا جناب, تسنیم آفتاب آپ کہیے. السلام علیکم باجی. میں تھوڑی سی بات یہ شیئر کروں گی کہ اس دفعہ میرا انٹیریئر سندھ, میرا گاؤں ہے ٹنڈو الایار, تو میرا وہاں جانا ہوا. تو وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا آپ سندھی میں کچھ مطلب سب کو بتائیں. جیسے سب کو پتہ ہے کہ میں قرآن سے جڑی ہوئی ہوں الحمدللہ, تو انہوں نے کہا آپ سندھی میں تھوڑا سا کچھ سب کو مطلب کریں, بتائیں کہ قرآن یا ہم کس طرح مطلب اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. تو مجھے اس کتاب میں سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں الحمدللہ مجھے تھیں دماغ میں, کہ اللہ سے محبت کا ذریعہ کیا ہے, ہمیں کس طرح اس کا شوق پیدا ہوتا ہے دعاؤں میں, کس طرح مزہ آتا ہے جب ہم نئی نئی دعائیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. تو میں نے سندھی میں ان لوگوں کو تھوڑا سا مطلب جو مجھے اس وقت یاد تھا, تو میں نے تھوڑا سا, اور پھر میرے پاس حدیثیں میرے موبائل میں جیسے گروپس میں آتی ہیں اور میرے پاس سیو تھی ہمارے لیکچرز کی, تو وہ میں نے تھوڑی سی کوٹ کی. تو الحمدللہ اتنا ان لوگوں کو مزہ آیا کہ انہوں نے کہا آپ یہ کیا پڑھیں گے, تو قرآن مطلب بالکل الگ کوئی چیز ہے. تو میں نے ان کو بتایا ایک کورس ہے جو فقہ القلوب کے نام سے ہے, کہ ہمارے دلوں کا فقہ, ہمارے دلوں میں کیا ہے اور کس طرح ہم اندر اس کو لے جا سکتے ہیں اور اللہ سے محبت مزید پیدا کر سکتے ہیں. تو اتنے وہ خوش ہوئے رہے تھے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے, تو ہمیں تو یہ پتا نہیں ہم گھر بیٹھ کے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں نے ان کو ای لرننگ کا پورا پیج اپنا پروفائل کھول کے دکھائی. تو الحمدللہ وہاں قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں, اور جو باجی ان کو پڑھاتی ہیں وہ مجھ سے ملی, انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں, میں ان کو ان سے جوڑوں گی, مطلب میں کر کے اور پھر اپلیکیشن, اور ان سب کو اسی سے جوڑ کے اور آپ لوگوں سے رابطہ کروں گی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ایک میسج صحیح جگہ پہ شاید پہنچا دیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آپ نے بہت اچھا کام کیا, ابلاغ کے دین کا کام کیا, جو خیر آپ خود پا رہی ہیں. آپ نے دوسروں کو جیسے یہ اس میں لکھا ہے نا کہ دوسروں لوگوں کو بھی اس کا مطلب سمجھا کر رغبت دلائے, تو آپ نے رغبت دلا دی, آپ کا کام تھا, آپ نے کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان کے دلوں کو کھول دے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے, اور انشاءاللہ ان کو اپنے دین کی بہترین بات سمجھا دے. آمین. آپ کو بہت بہت آپ کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. خوشی ہوئی مجھے. ماشاءاللہ یہی کرنے کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو جو خیر پا رہے ہیں ان تک پہنچائیں. جن کے دل کھلے ہوں گے وہ ضرور آگے بڑھ کر لیں گے, اور جس کو ابھی نہیں لینا, کوئی وقت آئے گا تو وہ بھی لے لے گا انشاءاللہ. عظمیٰ تسکین آپ کہیے. جی عظمیٰ. جی السلام علیکم. اچھا میں وعلیکم بعد السلام. میں لیسن پڑھوں گی پہلے, کہ میری باری نہیں آتی. نہیں آپ کی باری آ جائے گی, آپ کر لیں بات, آپ کو دے دیں گے باری. کیونکہ آپ جب میں اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتی ہوں نا, تو پھر مجھے پھر وہ بعد میں کہتی ہوں بعد میں ریفلیکشن. میں نے اس میں جو یہ اللہ کے ناموں کا جو اس میں بتایا گیا ہے اس میں, تو میں نے یہ الحمدللہ جب بھی میری کسی سے بھی بات چیت ہوتی ہے, تو میں اس کا بریفلی جو بھی یہ لیسن پڑھتی ہوں, چاہے میں نے 2 پیج کی ہوں یا 3 پیج کی ہوں, تو میں نے جو اس میں سے بات محسوس کی ہوتی ہے, اور جو ہم لوگوں کے اندر بدعتیں آ گئی ہیں اور ہمیں اللہ سے ہم بالکل بس اتنا سیریس نہیں لیتے تھے, اب میں وہ الحمدللہ کہ میں ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے, زیادہ تو نہیں مگر یہ ہے کہ اتنے طریقے سے کہ مجھے اس میں سے جتنی واضح ہو چکی ہیں, میں اسے بہت اچھے طریقے سے واضح کر کے ان لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہاں سے پڑھتی ہو, کدھر سے سنتی ہو. میں نے کہا میں نے آپ سب کو بھیجے ہیں جی, کہ آپ لوگ سب سنیں بیٹھ کر. کہہ رہی ہیں تو یہ ہمیں چیزیں پتہ ہی نہیں تھی, یہ کہاں سے بتایا. میں نے کہا جی یہ بک ہے, اس میں جب وہ سب کچھ ٹیچر بتاتی ہیں, واضح کرتی ہیں, تو ہمارے جو اندر جو ساری جو اندھیرا چھایا ہوا تھا نا, وہ سارا کافی حد تک دور ہو گیا, اور انشاءاللہ عزیز بہت حد تک دور ہو جائے گا. تو میں یہ باتیں جب میرے اندر پھیل رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں اور لوگوں کو بتاؤں. تو اس لیے میرا یہ مقصد نہیں کہ میں کسی پہ اپنا علم جھاڑوں, بس مجھے ہوتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے اچھے سے, اور حاصل کر کے آگے پہنچانا ہے, تاکہ یہ جو میرے یہ ذہن میں بات بیٹھی ہے نا ذمہ داری ادا کرنے کی,
وہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائے. تو الحمدللہ تو میں نے یہ کوشش کی ہے اور میں اس پر جاری ہے ساری, اور کوشش اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کر دے. بارک اللہ فیک. یہ بہت اچھی جزاک بات آپ نے کی کہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو علم جھاڑے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم دوسروں تک پہنچا دے, اور یہی مقصد ہونا چاہیے ہمارا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کوششوں کو. رخسانہ یاسمین آپ کہیے. جی السلام علیکم. یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میری بہن بھی میرے پاس آ جاتی ہیں, گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کو میں بھیج دیتی ہوں. یہ نا وہ کہتی ہیں مجھے لنک ان کو بہت پسند آیا. وہ بھی ویسے ماشاءاللہ پڑھی ہوئی ہیں الہدا سے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہماری بہویں بہنیں ہماری بیٹیاں سبھی پڑھے ہوئے بھی اور پڑھ لگے ہوئے ماشاءاللہ سے. لیکن ایک وہ ان کو بہت اچھا لگا تو میں ان کو نا لنک وہ بھیج دیتی ہوں, ریکارڈنگ ہوتی ہے بھیج دیتی ہوں. اتنے شوق سے پھر گھر میں بچے میرے, میں نے کئی دفعہ ان لوگ کو سنایا ہے, پر مجھے اتنا اچھا لگا, جو چیز اچھی لگتی ہے ان کو شیئر کرتی ہوں. تو اتنی باقاعدہ تقاضا کرتا ہے میرا بیٹا, امی بس ہم سب کو بٹھا کے نا آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ضرور بتایا کریں. تو میں الحمدللہ پھر ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان کے علم میں بھی آئے, یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. ویسے ماشاءاللہ الحمدللہ سب اس میں کافی بہتری آئی ہے الحمدللہ. زبردست بات ہے کہ آپ کے بچے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ بتائیں. یہ اس سے زیادہ بہترین بات زندگی میں کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے قریب ترین اور اس کی نسل میں جو ہے وہ خیر پانے کے لیے لوگ اس کو کہیں. یہ تو بہت خوشی ہوئی مجھے سن کے, کیونکہ صدقہ جاریہ اولاد ہو سکتی ہے نا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کو اور میری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ایک چیز آمین. اور پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, کیا میں کسی کو لنک بھیج سکتی ہوں؟ کس کا لنک؟ یہ جو ہمارے پاس جو لیسن کلاس آتے کا؟ ہیں کسی کو, جی لیسن کا. لیسن کا لنک تو آپ ضرور بھیجیں, کہ کلاس اٹینڈ کرنے کا لنک نہ بھیجیں, ٹھیک ہے. جو آپ کے ساتھ گروپ میں لیسن شیئر جی ہوتا ہے نا, اس کی آڈیو اور اس کا لنک, وہ تو آپ جتنے مرضی لوگوں کو بھیجیں, وہ تو ہم شیئر اس لیے یہاں صرف ایک کرتے ہیں بس کہ آپ کو استاد سہولت ہو. تو ویب سائٹ پہ سب کچھ ڈلا ہوا ہے, جی, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ویب سائٹ کو ہی بتا دوں گی, کیونکہ ایک دو لوگ چاہ رہے سوری تھے آپ کی جوائن. آواز کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا نا. جی کلاس میں کہہ جوائن رہی کرنے کو نہیں, آپ کلاس نہیں جوائن کر سکتے. آپ کو الہدا کراچی کی جو فیس بک ہے نا, اس کا لنک بھیج دیں, وہاں سے سن لیں. وہ ٹھیک ٹھیک چلیں, میرے پاس چلیے. اذان ہو رہی ہے, جی ہم اذان سنتے ہیں.
آپ میں سے کوئی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا؟ میں پڑھوں جی؟ یہ پڑھے فرزانہ. پڑھی. عظمیٰ پڑھ. فرزانہ پڑھ. فرزانہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کے بعد درود بھی پڑھ لینا چاہیے، تصریف چاہے پڑھ لیں اور ساتھ کوئی دعا مانگ لیں اذان کی دعا کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری دعائیں. اچھا جناب، میں جب ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہمارے گھر کے بالکل پیچھے مسجد ہے نا، بہت واضح آواز آتی ہے. جب بھی اذان کی آواز سنتی ہوں نا، مجھے اتنا رشک آتا ہے اس بات پہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے اپنے آپ پہ رشک آتا ہے. اللہ تیرا بہت شکر ہے، میں اس ملک میں رہتی ہوں جہاں اذان کی آواز 5 بار میرے کانوں میں آتی ہے، کیونکہ اتنے مہینے میں باہر رہی ہوں نا امریکہ میں، اور وہاں تو مجھے گھروں میں آپ وہ لگاتے ہیں، بہت کچھ لگا لیتے ہیں کہ اذان کی آواز کو، لیکن جو مسجد سے آنے والی اذان کی آواز ہے نا، اس کی جو کیفیت ہے نا، وہ آپ جو محسوس کرتے ہیں، جو آپ کے روح میں اترتی ہے نا، بہت مس کرتے ہیں آپ ایسی جگہوں پہ جا کے. تو آپ میں اور میں بہت شکر ادا کریں اگر ہم ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں اللہ کی بات ہمارے کان میں پڑتی ہے. اور الحمدللہ چلے آن لائن تو ہم سن ہی رہے ہیں ایک دوسرے سے. چلے جی، میں ایک کمنٹ اور لے لیتی ہوں، اس کے بعد لیسن 1-2 کمنٹ لے لیتی ہوں. ناظرہ سرتاج، مختصر سی بات کر لیں آپ، کوئی آج کے کوئی جو آج ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں، کہ پچھلی کلاس کے حوالے سے کسی نے کسی کو کوئی بات بتائی ہو یا کچھ. ناظرہ باجی کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بس ایک بات پوچھنی تھی. پوچھیں. باجی وہ میں نا اسکول میں جاب کرتی ہوں، تو میں نے نا میرے پاس اسکول کے یعنی پیسے ہوتے ہیں، تو وہ میں نے نا ردی بیچی اور پھر وہ کواڑیا غائب ہو گیا. تو باجی وہ پیسے اب ان کا کیا، یعنی وہ تو لے کر بھاگ گیا، تو وہ پیسے میرے ذمہ ہوں گے کہ میں اسکول میں پے کروں؟ ملکیت تو اسکول کی تھی، تو ظاہر ہے وہ اسی کے ذمہ ہے جس کے پاس ہے. لیکن یہ کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ ایسا، جو میں چاہتی ہوں آپ کو اس کا ریٹن جواب دوں، پوری وضاحت سے مجھے سوال لکھ کے بھیجیں، ٹھیک ہے؟ جی باجی. مسئلے کی پوری نوعیت لکھ کے بھیجیں، اس کے مطابق آپ کو جواب دیں گے. کیونکہ بعض اوقات ذرا سلائٹلی کسی چیز کے فرق سے بات کے جواب میں فرق پڑ جاتا ہے. لکھ کے بھیجنے، آپ کو ریٹن جواب دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس سوالات آتے رہتے ہیں، کوئی بھی ایسا آپ کا مسئلہ ہو آپ ایڈمن کو لکھ کے بھیجیں، بہتر ہے اردو میں بھیج دیں، بہتر ہے انگلش میں بھیج دیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. حمیرہ طاہر کہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باجی السلام. کلاس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، ویسے میں کل ایک جگہ پہ نا شام کو نا کلاس کے بعد جو بخاری کی کلاس چلی ہے اس کے بعد میں ایک میت کو غسل دینے کے لیے گئی ہوں، اور میری ٹیم کے لوگ بھی میرے ساتھ تھے. تو وہ خاتون جو تھیں وہ تقریباً 90 سے اوپر تھی، 90 شاید 95 کی تھی. تو آپ یقین کریں کہ میں انہیں دیکھ کے بالکل ایسے گڑیا جیسی وہ لگ رہی تھیں، اور وائٹ بال اور وائٹ سی وہ خود بھی تھی، اور بہت ہی کمزور سی. تو میں گھر آ کے سوچتی رہی ہوں کہ اللہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کس طرح ایک نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور کس طرح درجہ بدرجہ ہوتے 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 انسان پھر کہاں پہنچتا ہے، اور کس طرح پھر اس کی عمر تمام ہوتی ہے، پھر وہ دنیا سے جاتا ہے. میں دیکھ کے تو مجھے بہت اللہ کی عظمت کا اتنا زیادہ ہو کہ ہم زیادہ تر جیسے غسل دیتے ہیں تو جوان بندے ہوتے ہیں یا اتنی ایج کے نہیں ہوتے. تو میرا پہلا تجربہ تھا کہ کل میں نے اتنی ایج کی ایک خاتون ہے ان کو غسل دیا، وہ بہت ہی کمزور سی اور بہت ہی بالکل ہڈیاں تھیں ان کی، اور وہ میں دیکھ کے تو اللہ کی قدرت اور وہ ساری اللہ کی عظمت اور یہ ساری چیزیں پڑی دماغ میں بار بار آ رہی تھیں. اور میں جتنا جیسے جیسے غسل دے رہی تھی اور ان کو جیسے ٹچ کر رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پھر انسان کو کہاں سے کہاں اور کس عمر تک لے جاتا، اور پھر کس طرح اس کی زندگی کا اختتام ہوتا، اور یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے بالکل درست کہا. آپ کی بات سنتے وقت مجھے اپنی مدر یاد آ گئی. ابھی پچھلے مہینے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 1 ماہ بھی نہیں ابھی ہوا. ان کو میں نے خود غسل دیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور بالکل میری مدر کو میں نے اپنے سامنے انتہائی بھرپور جوانی سے آہستہ آہستہ
بڑھاپے کے آخری سٹیج اور ذلیل عمر تک آتے دیکھا، اور جب میں نے ان کو نہلایا تو بالکل جو آپ کیفیت بتا رہی ہیں نا میرے دل میں وہی تھی، اور اسی طرح کے کم و بیش جذبات تھے. شی واز نیئر اباؤٹ 100. تو آپ سوچیں کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس وقت ہم جو بھی ان کے ساتھ کریں. ابھی میری مدر نے اپنے جسم کو اس طرح ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، پرائیویٹ پارٹس کو اور اس طرح، لیکن ہم پردے کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. بالکل لیکن بالکل صحیح یہ بات ہے، بالکل ہم تو صحابہ ہمیں کے یہ گھر یاد سے ہی، اور رکھنا صحابہ چاہیے کہ ہم لیکن یہ ہیں، کیا تکبر اور کیا نہیں نا، ہم سب کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ خاتمہ بالخیر کرے ہمارا. چلیں جی، الحمدللہ آج بہت میں نے آپ سے ڈفرینٹ قسم کے ریفلیکشن سنے. اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہوا تو آخر میں آپ کے ریفلیکشن لیں گے، ورنہ انشاءاللہ اگلی دفعہ. آج آغاز میں آپ کی بات سن لیتے ہوتے ہیں. تو جناب آج شروع کرتے ہیں ہم. 394 394 پیج ہے ہمارا، اور آغاز میں کرتی ہوں. ہینڈز ریز ہے میرے سامنے، کیونکہ میں نے عظمیٰ سے وعدہ کیا تھا پہلے آپ سے شروع کریں گے، تو عظمیٰ اس دفعہ آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسماء الحسنى تقتدی آثارها اقتداء الاسباب اسباب التامت لمسبب لمسبب لمسبباتها واسماء السمیع والبصیر یقتدی مسموعا ومبصرا واسماء الرزاق بس والرحمن. بس عظمیٰ 2 لائنیں بس، اس سے زیادہ جی نہیں. اور یہ اس لفظ کو دیکھیں، ماشاءاللہ مسبباتها بالکل درست آپ نے پڑھ لیا. ایک لفظ دیکھیں آپ کہ اقتداء، ٹھیک ہے، یہ تو شاید درست ہی پڑھا تھا، سننے میں مجھے ایسے لگا. ایک لفظ دیکھیں مسموعا مبصرا، باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جزاک. اب شہناز آپ پڑھیے. جی. واسم الرزاق والرحمن يقتدي مرزوقا ومرحوما، واسم التواب والغفور يقتدي وجود عاص يتوب عليه ومسيء يغفر له، وهكذا في بقية الأسماء. ٹھیک ہے، گڈ، آسنتی. ایمانداری 2 لائنیں آپ پڑھیں. سب سے پڑھوا لوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا دوبارہ موقع دیں گے آپ کو. جی میم. پڑھیے. یہ میم 4th لائن سے ہے نا؟ وَإِسْمُ ولا التَّوَّابِ، اچھا ولا بدہ، سوری، ولا بدہ من ظہور اثر الاسماء فی العالم فَإِذَا فرضنا أن الحيوان بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق سبحانه. اچھا ٹھیک ہے، یہی رکیں. من ظہور اثری، یہ لفظ یہ اس کو دیکھیں. اگلا دیکھیں، فَمَن يَرْزُقُ کے بعد کیا لفظ ہے؟ فَمَن يَرْزُقُ الرَّزَّاقُ سُبْحَانَهُ. رزاق سوری رازق، سوری میم، یرزق رازق. یرزق رازق، بالکل جی رازق. تو یہ سوری میم. رزاق رازق ہے. ٹھیک ہے، گڈ، پڑھ لیا آپ نے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اس کا آپ پڑھیے. اس کا حمدان پڑھیے. وإذا كانت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر الغفور وعمن يعفو العفو وعلى من يتوب التواب. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. عالیہ اکبر آپ پڑھیں. وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال وتضرع وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة. دوبارہ سے دیکھیں. وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة.
وَأَيْنَ الْإِجَابَةُ وَشُهُودُ الْفَضْلِ باقی بارک اللہ فیک. فائزہ امجد آپ پڑھیں. جی واللہ عز وجل اجود الاجودین واکرم الاکرمین وارحم الراحمین سبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بشرا یاسمین آپ پڑھیں. فالفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغفرهم إحسانا وجودا ويتم عليه نعمته ويتحبب إليهم بنعمه والآلائه فهو سبحانه جواد لذاته وجود كل جواد من جوده. ہاں اس کو دیکھیے یہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. وَيُوَسِّعُهُمْ اس کو دیکھیے اور اسی طرح وَيُغْمِرُهُمْ باقی ٹھیک ہے. وجود کل جواد من جودہ باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. صدف بھٹی آپ پڑھیں پھر سہرش آپ پڑھیے گا. 2 لائنیں صدف پڑھیں. ہاں جی بھائی. ومحبته سبحانه للجود والعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق وفرحه سبحانه بعطائه وجوده أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ولكن الآخذ عائب بلذة أخذه عن لذته المعطي وسروره وابتهاجه وابتهاجه. اچھا یہ دیکھیں پیچھے دیکھیں ذرا لفظ بی عطائی لفظ کو دیکھیں سبحانہ بی عطائی اور اسی طرح وَأَخْذِهِ دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. سہرش ہزاری آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ تبارک و تعالی جمیل فی ذاتہ وجمیل فی اسمائہ وصفاتہ وافعالہ فہو جل جلالہ الجود لذاتہ کما انہ الحی لذاتہ وجودہ العالی من لوازم ذاتہ. شاباش بارک اللہ فیک. 2 لفظ دیکھیں بس. فہو جل جلالہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو جل جلالہ پڑھیں گے. اور اسی طرح جو آگے ہے نا الحی اس کو دیکھ لیجئے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کائنات حیدر آپ پڑھیے. والعفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوبة والفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع. ٹھیک ہے گڈ بارک اللہ فیک. خالدہ آپ پڑھیں. خالدہ زبیر. خلق الإنسان ومن عليه بالنعم وفضله على غيره وأنزل إليه كتبه وأرسل إليه رسله وأعتني به ولم يحمله وهو يتقلب في نعمه في جميع أحواله. ومن علیہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں ابتدا میں. اور دوسری وآتنا اس کو دیکھیں. ولم یحملہ ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. فرحت مسعود آپ پڑھیں.
بسم الله. فإذا تعرض العبد لغضب ربه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبعد منه ووالي عدوه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه فقد استدعى من الجواد ٹھیک ہے، الكريم بس الرحيم. بس بس الحمدللہ. شروع میں دیکھیں وَإِذَا تعرض العبد، یہ تو میرا خیال ٹھیک ہی پڑھا تھا ہم، لِغَضَبِ ربہ، اس کو دیکھیں. پھر آگے دیکھیں مساخطہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ووالی عدوہ، ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہمیرا طاہر آپ نے پڑھا ہے عربک کو؟ جی باجی میں نے پڑھ لیا. آپ نے الکریم الرحیم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض إسخاطه وإضغابه وانتقامه وأن يسير غضبه وسخطه في موضوع رضا. باجی آگے پڑھوں؟ اچھا اس میں دیکھیں وَتَعَرَّضَ لِإِسْخَاطِهِ، اس لفظ کو دیکھیں. اور وَأَن يَسِيرَ غَضَبَهُ وَسَخَطَهُ، ایک ہی جیسا آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. غَضَبَهُ وَسَخَطُهُ. اور اگلی لائن بھی پڑھ لیں، فَاسْتَدْعَ سے پڑھیں. چلے میرا خیال ان کا مائک بند ہو گیا. امتیاز آپ فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. امتیاز آپ پڑھیے. وبينما هو كذلك آبق شارد عن سيده ومولاه منهمك في موافقة عدوه إذا أريدت له فكره فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مسيره. بس اس میں یہ لفظ دیکھ لیں. باقی ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس کو دیکھیے اذ عرضت، ٹھیک ہے. مجھے سننے میں لگا جیسے کچھ اعراب میں شاید ڈفرنٹ لگا. اذ عرضت، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. وَأَنَّ سے پڑھی مسرت. وَأَنَّ مَصِيرَهُ إِلَيْهِ وَعَرْضَهُ عَلَيْهِ وَإِن لَّمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ قُدِّمَ بِهِ عَلَيْهِ عَلَى أَسْوِئِ الْأَحْوَالِ. إِلَى أَسْوَئِ الْأَحْوَالِ، ٹھیک ہے. اور اس لفظ کو دیکھیں وَإِن لَّمْ يُقَدِّمُ، ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يُقَدِّمُ. اگلی لائن بھی پڑھ لیں. فَفَرَّ إِلَى سَيِّدِهِ مِنْ بَلَدِ عَدُوِّهِ وَقَفَ بِبَابِهِ خَاشِعًا مُتَضَرِّعًا يَتَمَلَّقُ سَيِّدَهُ، ٹھیک ہے. گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. رخسانہ آپ نے پڑھ لیا؟ رخسانہ یاسمین. جی نہیں میں نے پڑھنی. وَيَسْتَرْحَمُهُ وَيَسْتَدْعِفُهُ وَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِ فَعَلِمَ سَيِّدُهُ مَا فِي قَلْبِهِ فَرَدَ عَنْهُ وَرَحْمَهُ وَأَبْدَلَهُ بِالْعُقُوبَةِ عَفْوًا وَبِالْمَنِّ عَطَاءً بِالْمُوَاخَذَةِ حِلْمًا وَبِالْبَطْشِ رحمة. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بس ایک دو الفاظ دیکھیں شروع میں. وَيَسْتَرْحَمُهُ، اسی طرح وَيَسْتَعْطِفُهُ، اور مَا فِي قَلْبِهِ فرغدیہ آخر میں یہ آ رہے ہیں. اور بالمؤاخذتی. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. فرزانہ طارق آپ پڑھیں.
ہاں یہاں سے فلا تسل یہیں سے نا جی فلا جی تسل عن فرحا ربه به وقد عاد إليه حبيته حبيبه ووليه طوعا واختيارا ففتح له طريق البر والإحسان والجود والتي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. 2-3 الفاظ دیکھیں، شروع سے دیکھیں. جی فلا تسأل عن فرح ربہ، ٹھیک ہے. فریح یہ ہاں فرح، فرح یا فرح ربہ بھی، اور ففتح اسی لائن میں آگے آ رہا ہے نا ففتح. مجھے سننے میں لگا جیسے ڈفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ نے یہی اعراب لگائے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح طریق البری، طریق البری. اچھا ایک لفظ دیکھیے اوپر لکائن میں وقد عاد الی حبیبہ، اس لفظ کو تھوڑا کی تھی، اس کو پڑھیے ذرا دوبارہ. حبیبہ، ہاں حبیبہ، ٹھیک ہے. اوکے الحمدللہ بھیا کی. چلیے تسنیم آپ اس کی وہ پڑھیں، تلاوت کریں سورۃ النساء کی. یا آیت کون پڑھے گا؟ تسنیم پڑھیے. میم رابعہ پڑھے، رابعہ نہیں نادر. پڑھی سوری. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانس ضعیفا والایمان بسماء اللہ. بس رکنے ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں قرآن کی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے تو اس میں مسٹیک کو چیک کریں. ان تمیلوا میلا عظیما، اور اسی طرح وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا. یہ اصل میں کچھ عربک فونٹ میں ایسا لکھا ہوا ہے تو آپ کو کھڑا زبر پڑھنے میں مشکل ہوئی ہوگی. خلق الانسان الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوا نا. رابعہ نادر آپ اس کی پڑھنا چاہ رہی تھی، تلاوت کرنا چاہ رہی تھی، کریں. جی میڈم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. گڈ. یرید اللہ سے ذرا دوبارہ پڑھیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ آپ نے اس کو یخففو پڑھ دیا تھا، اب ماشاءاللہ آپ نے اپنی کریکشن خود کر لی الحمدللہ. چلے جی ریشمہ چشتی آگے آپ پڑھیے. والایمان والإيمان بأسماء الله وصفاته معناه فهمها والاعتراف بها والتعبد لله بها والعمل بمقتضاها وهذا توحيد الأنبياء والمرسلين فأوصاف بس 2 لائن اس آگے نہیں پڑھنا. اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں. جو لفظ آ رہا ہے نا وصفات ہی معناہ کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ فہمہا. فہموہا. فہم کا لفظ سنا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا فہم اس کا کیا ہے، تو فہموہا یہ وہ لفظ ہے، فہم اس کا. ٹھیک ہے، فہموہا یعنی فہم اس کا. اس کو اب مجھے لگتا ہے اب آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا یہ لفظ. ٹھیک ہے. صفیہ اسماعیل آپ پڑھیے آگے. صفیہ اسماعیل. تسنیم جہان آپ پڑھیں. ولیمان باسماء اللہ. والاوصاف سے پڑھیں. اچھا. فاوصاف العظمت والکبریاء والمجد والجلال تملأ القلب
هيبة الله وتعظيما له وأوصاف العزة والقدرة والجبروت وتجعل القلوب تخضع وتدل وتنكسر بين يدي ربها. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ. دو لفظ دیکھیے، شروع میں جو پڑھا تھا والمجدی والجلالی، اس لفظ کو دیکھیے، تملأ القلب، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. کبھی کبھی سننے میں بھی مجھے بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی کمی بھی رہ گئی ہو، تو میں ذرا اس لیے دیتی ہوں کہ آپ اپنے پاس چیک کر لیں. ٹھیک ہے جناب. شازیہ بابر آپ پڑھیے. ومعرفة أوصاف البر والرحمة والجود والكرم تملأ القلب رغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. بس بس اس میں دیکھیے والکرمی، اس لفظ کو دیکھیے، وَالتَّمَعًا، ٹھیک ہے، رغبتاً وطمعاً، سب پر زبر آ رہے ہیں یہاں پہ، ان کو چیک کر لیں آپ. چلیں ایک لائن اور پڑھ لیں آپ شازیہ. ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة الله في حركاته وسكناته والحذر من معصيته والحياء منه. اس میں دو تین لفظ دیکھیے، اوصاف العلمی و احاطتی، اور دوسرا دیکھیں لفظ مراقبت، یہ مراقبہ ہو نہیں ہے، مراقبت اللہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. روبینہ شاہد آپ پڑھیے. روبینہ شاہد. جی السلام علیکم. ومعرفة مجموع هذه الصفات تملأ القلب محبة لله وشوقا إليه وتعظيما له وتعبدي وتقربي إلى الله بالأقوال والأفعال وصفات الكمال. بس رکا کریں لائن کے بعد، اگر کہیں کچھ کریکشن کرانا ہے تو کرا دوں. اس کو دو لفظ کو دیکھ الفاظ دیکھیے، هذه الصفات، اس لفظ کو دیکھیں، هذه الصفات، اور اسی طرح وتقرب، ہم کہتے ہیں نا اس کا تقرب، مقرب، تقرب، تو یہ وہی ہے، وتقربی، اس لفظ کو دیکھ لیں. باقی ٹھیک ہے، اگلی پڑھ لیں لائن. روبینہ پڑھیے. روبینہ نیکسٹ لائن. چلے ان کا مائک بند ہو گیا شاید. وصفات الکمال ترجع الى ثلاث صفات العلم والقدرت والغنى. ٹھیک ہے، بس 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 میں نے ابھی کہا کہ آپ نے رک جانا ہے لائن کے بعد، کیونکہ مجھے اور ساتھیوں کو بھی موقع دینا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب. توقیر آپ پڑھی، شاہدہ پروین آپ پڑھیے، پھر توقیر پڑھیں گے. دو لائنیں شاہدہ پڑھیں پھر توقیر پڑھیں. وهذه الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا الله وحده وهو الذي أحاط بكل شيء علما وهو وعلى كل شيء قدير وهو الغني عن العالمين. یہ بات بالکل ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ. توقیر آپ پڑھیں. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سورة الأنعام 50 آیت نمبر 50. پڑھتے آخر میں ایک لفظ دیکھیے، والبصیر کے بعد پڑھیے أفلا تتفكرون. افلا تتفکرون، لا ہے نا یہ جی مد اصلی ہوگی یہاں پر انشاءاللہ.
اچھا جناب ایک لفظ دیکھیے یہ میں وقد امر اللہ، ٹھیک ہے، قد امر اللہ هذه الثلاثه، باقی ٹھیک ہے یہ هذه الثلاثه، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی۔ اچھا میں چاہتی ہوں اور جتنے ساتھی ہیں نا جنہوں نے ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے، ذرا ہمت پکڑیں اور آج تھوڑا سا سنائیں، بے شک ایک ایک لائن سنا دیں، آج تو سارے ہاتھ کھڑے ہو جائے تو میرا دل خوشی سے بھر جائے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کافی لیسن باقی ہے، میں چاہتی ہوں نئے ساتھیوں کو بھی موقع ملے، سنائیے ضرور۔ صفیہ اسماعیل آپ سنائیں اس کے بعد وَيَنَالُ سے۔ وَيَنَالُ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِقَدْرِ مَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُصْلِحُ لِهَذَا أَوْ ذَلِكَ أَوْ ذَاكَ أَوْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَهُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ حَكِيمٌ يُدَّعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي موضع لائق بھی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، شروع میں دیکھیں وَيَنَالُ النَّاسُ، اس کو دیکھیں، جی اگلی لائن میں دیکھیں وَيَصْلَحُ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے دیکھیں حکیم یدعو، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ ٹھیک ہے۔ اچھا جب میں کریکشن کرا رہی ہوں نا پھر بات نہ کیا کریں، پھر صرف لکھا کریں اگر کریکشن ہے تو۔ جزاک اللہ خیر، اور ہاتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور باقی اور ہاتھوں کا بھی انتظار ہے۔ مومنہ فیصل آپ پڑھیے مفعولات سے۔ ومفعولات الرب المتنوعة دالة على إرادة الفاعل وقدرته وعلمه وحكمته وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى وما فيها من النفع بس والإحسان۔ بس مومنہ بس سب ساتھیوں سے میری گزارش ہے جب 2 لائنوں کا میں نے تو 2 لائنوں پہ انشاءاللہ تاکہ اوروں کو بھی موقع ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک دو الفاظ دیکھیے، یہ جو ہے نا مفعولات الرب متنوع، اس لفظ کو دیکھیے، والحکم، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیے، اور باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب فوزیہ بانو آپ پڑھیے۔ وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على الحكمة تعالى وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه۔ فجی آگے پڑھوں، ایک لائن پڑھ لیں۔ وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، اس کو دیکھیں، والانتقامی والعقوبتی، ٹھیک ہے، العقوبتی، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی۔ سیما مظہر آپ پڑھیں۔ سیما مظہر وما فيها من التقرب والإكرام والعناية دال على المحبة وما فيها من الإهانة والبعد والخذلان دال على بغضبه ومقته۔ اچھا اب تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، من التقریبی، ٹھیک ہے، والعنایتی، اور آگے لفظ دیکھیے، اس کو ذرا سا پڑھیں، وما فیہا من الاہانتی، اس کے بعد والا لفظ ذرا پڑھیں دھیان سے، والإبعاد۔ شاباش، 2 دفعہ آپ اس پہ اٹکی تھی لیکن آپ نے اب الگ سے جب پڑھا تو بالکل ٹھیک پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب اکثر ٹھیک اعراب لگے ہوئے لیکن وہ جلدی میں پڑھنے میں گڑبڑ ہوئی ہوگی، ہم نے رک کے آرام سے دھیان سے پڑھنا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی۔ والخذلان یہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے بارک اللہ فیکی۔ چلے جناب شمیم اختر آپ پڑھیے۔ وما فيها من ابتداء الشيء في الغاية النقص والضعف ثم صرفه إلى كماله ونهايته ثم موته ثم حياته مرة أخرى
دال على وقوع المعاد وما فيها من بس 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 شمیم رکیے، دیکھیں اس لفظ کو، دیکھیے فی غایتی اور ثم سوقہ. اچھا یہ لفظ دیکھیں آپ لوگ، اگلی لائن میں جو لفظ آ رہا ہے نا ثم موتہ ثم حیاتہ، ان دونوں میں تہی اور موتہ یوں پڑھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، موتہ اور حیاتہ نہیں بلکہ اس کو یوں پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. چلیں جی سرور سلطانہ آپ پڑھیں. پہلے میں سب ساتھیوں کو موقع دیتی ہوں پھر ریپیٹ کرواؤں گی. سرور سلطانہ. وما فيها من ظهور الآثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة نبوات وما فيها من الكمالات التي لو ادمتها كانت ناقصة دليل على أن مؤتي تلك الكمالات أحق بها. ٹھیک ہے جناب، اس کو دیکھیں، شروع میں دیکھیں وَالنِّعْمَةِ، اسی طرح آگے دیکھیں لو عدمتھا، پھر آگے دیکھیں کمالات احق بہا. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ، اللہ تعالیٰ بہت آپ لوگوں کے لیے برکتیں کرے آپ کے سب کاموں میں، آپ سب کے لیے. عثمان ور آپ پڑھیے. فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه كما قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. ڈاکٹر نسیم آپ پڑھیے. واللہ تبارک و تعالی لکمال عظمتہ و کبریائہ و احاطہ بما سوائی وانہ اکبر من کل شیء وانہ واسع علیم یری فی الآخرۃ ولا یحاط بہ ادراکا فالمخلوق لا یحیط بالخالق وان کان یراہ کما قال سبحانہ ٹھیک ہے ڈاکٹر ذالکم نسیم، اللہ بس ربکم. بس ڈاکٹر نسیم بس ماشاءاللہ. اچھا ویسے تو آپ نے اوور آل سب جگہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن کچھ جگہ آپ نے پیش کو نا زبر بنا دیا، وہ دیکھیں میں آپ کو مینشن کرتی ہوں، آپ وہاں ٹھیک کرتی جائیں، یا کہیں اعراب میں اگر کمی کی ہے. جو پہلی لائن میں نا وَكِبْرِيَائِهِ، اس کے بعد ہے وَإِحَاطَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ، ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ أَكْبَرُ، اسی طرح وَأَنَّهُ وَاسِعٌ، پھر اس طرح یُرَا فِی الْآخِرَةِ وَلَا يُحَاطُ فَالْمَخْلُوقُ. تو ویسے لفظ آپ نے صحیح پڑھا لیکن اس کے جو اعراب ہیں ان میں انشاءاللہ آپ مزید کریکشن کر لیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت برکت کرے. اچھا یہ بتائیں جناب، کون اس کی عربک پڑھنا چاہے گا؟ رابعہ نادر نے پہلے تلاوت کی، کوئی اور تلاوت کرنا چاہتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت کی؟ میں پڑھوں عالیہ اکبر. چلے عالیہ آپ پڑھیں. سنوریہم ذالکم، ذالکم اللہ ربکم سوری، لا. ہاں یہی والی جی پڑھیں، سوری میں بھی کنفیوز ہو گئی تھی اوپر والی آیت پہ. دوبارہ آپ صحیح پڑھیے والا نام پڑھیے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ ٹھیک ہے، ابصارہ ہے تو یہاں پر زبر ہے خالی. نہیں کھڑا زبر نظر آ رہی ہے. عربک فونٹ یہ اصل میں پاکستانی فونٹ میں نہیں لکھا ہوا نا، یہ عربی فونٹ میں لکھا ہوا ہے، تو عربی فونٹ میں ایسے ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، کوئی عربک قرآن اگر آپ کے پاس ہو نا، عربک فونٹ کا قرآن، تو یا جی کسی ایپ میں بھی دیکھیے گا تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ٹھیک. اس پہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سمائی بھی ہے نا. الحمدللہ ہمیں پڑھ پڑھ کے اتنی عادت ہو جاتی کہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ یہ ابصار ہی ہو سکتا ہے، یہ ابصرا نہیں ہو سکتا. وَيُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، نگاہوں کو وہ آ لیتا ہے ماشاءاللہ. چلے
सनम आप पढ़िए आगे 2 लाइनें। فسبحان الحي الذي ليس كمثله شيء في آياته وسبحان القوي الذي ليس كمثله شيء في قوته गुड। سبحان इसकी अभी पढ़े हदीस भी पढ़िए सुबहाना। सनम आप ही पढ़िए। سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة गुड। ومخلوقات आप الله. पढ़ती रेगुलर, आप यूजुअली वैसे रेगुलर पढ़ती हैं? मैं रेगुलर वो कुरान पढ़ती हूँ तर्जुमे से। नहीं बस मेरा मतलब हमारे साथ क्लास में पढ़ती होती जी हैं जी अरबी? जी मैं रेगुलर होती हूँ, लेकिन आजकल मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मुझे नहीं आ रही थी, 1-2 दफा मिस हो गई, मतलब अच्छा 2 दिन गुजर के फिर आज आपने पढ़ लिया, माशाल्लाह बारकल्लाह फीकी। रुमैसा अनवर पढ़िए। जी। ومخلوقات الله عز وجل دالة على ذاته وأسمائه وصفاته وأسماؤه وصفاته دالة. ये word دالة دالة على ما يفعله दाल्ला दलील होता है ना, दाल्लतुन। दालतुन, ठीक है ना? जी जी ठीक है। दालतुन अला मा यफअलुहु वय अमरुहु यअमरु बिही ويأمر به وما لا يفعله ولا يأمر به. अच्छा हम इसको ना वला यअमुरु बिही व यअमुरु बिही यूं पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर हमें फेमिलियर ना हो अरबिक स्टाइल में लिखने से तो उससे कंफ्यूजन आ जाता है। देखिए इसमें भी देखिए वल मखलूकातुल्लाही व मखलूकातुल्लाही, पहला जहाँ से आपने स्टार्ट किया ना इस वर्ड को भी देख लें, व मखलूकातुल्लाही। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सिदरा इरफान आप पढ़िए। فاسمه القوي يدل على أنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. واسمه الغني يدل على كمال غناه وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ठीक है शाबाश सिदरा। ये 2-3 देखिए फस्मुहु नहीं है, फइस्मुहु, इस्म कहते हैं ना हम नाम को, फइस्मुहु। और इसी तरह अला अन्नहु। और दूसरा आगे देखें अगली लाइन में भी इसी तरह है, व इस्मुहु, और दूसरा होगा यदुल्लु। यदुल्लु दलील है ना, ताल्लतुन यदी दलील, ये सब मिलते जुलते से लफ्ज हैं। अदीबा आसिफ आप पढ़िए, इस पेज को मुकम्मल कर लें, टास्क ले रही हूँ बस। الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر واسمه الحكيم يدل على أنه لم يخلق شيئا عبثا واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة الملك من قدرته وحسن تدبيره बस وعطائه जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। बस इतना ही, हम मुकम्मल नहीं कर पाए आज पेज को, ये लेसन को, हमारा आखिरी पेज का कुछ हिस्सा रह गया है, वो अब आप सबका होमवर्क है, उसको आपने किसी को सुनाना है। कोई ना कोई तो आपने साथी बनाया होगा ना, एक साथी दूसरे को सुनाए, दूसरा पहले को सुनाए इंशाल्लाह। 1 मिनट है मेरे पास, आप में से कोई आज के लेसन से कोई बात शेयर करना चाहे, क्या पाया आज के लेसन से? आलिया मरियम, मैं चाहती हूँ कोई और साथी अगर बात करना चाहे जिसने अब तक कोई बात नहीं की। मिसेस मरियम आप कुछ कहना चाहेंगी? हाथ खड़ा किया हुआ है आपने, लेसन सुना होगा आपने आज। मिसेस मरियम। उम्मे हबीबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बस मैं तो अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सफ़र था पिछले महीने नवंबर के महीने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीने
اس کی وادیوں میں الحمدللہ گھومنے کا ملا، مدینے میں بدر کا دیکھنے کا ہوا، اور مکے میں طائف گئے. تو الحمدللہ ان سب جگہوں میں جیسے پہاڑ دیکھنے کے زیادہ ہوا سفر میں، تو اس میں یہ کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی عظمت اور جلال اور ایک جو لائف دیکھنے کا جو پہاڑوں کی ہیبت جو دیکھ کے یہی ہوتا ہے تصور میں کہ اللہ جو اس کو بنانے والا وہ خود کتنی بڑی پاور کا ہوگا. اور الحمدللہ اس کتاب سے جڑے ہوئے تھے تو ایک ایک چیزیں ہماری آنکھوں سے گزر رہی تھی اور وہ اللہ کی بڑائی بڑائی نظر آ رہی تھی ہر جگہ. یہ الحمدللہ اور الحمدللہ سب یہ اللہ کا شکر ہو. القوی عظمت. بالکل جزاک اللہ خیر کثیرہ. ہماری کلاس کا وقت ہو گیا ہے جی مکمل، اور ایسا ہے کہ میں چاہوں گی کہ اب آپ کا دوسرا ہوم ورک یہ کہ گو تھرو دا لیسن اگین، پوائنٹ نکالیں کس بات نے آپ کو بہت زیادہ اس لیسن میں متاثر کیا، جو کہ پچھلے کسی لیسن میں اس طرح آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تھی. کیونکہ میں جب اس میں پڑھ رہی تھی ایک بات تو مجھے جس طرح اس نے وہ بات سمجھ میں آئی شاید پچھلے کسی لیسن میں سمجھ نہیں آئی تھی. آپ کے دل کی بھی ہو سکتا ہے کسی کی ایسی کیفیت ہو. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ عربک کے حصے کو مکمل کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کوئی ایسی بات جو اس لیسن میں خصوصی طور پر آپ کو اس بار بہت اچھی سی سمجھ آ گئی ہو وہ شیئر کرنی ہے. ابتدا میں آپ کے ریفلیکشنز لیں گے اور پھر اینڈ میں ہم بعد میں اس کے ہم آپ کا سیشن لیں گے ترجمے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.